बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार, ईद उल अदहा मुसलमानों का अज़ीमुश्शान मज़हबी त्यौहार माह ज़िलहज की 10वीं तारीख होती है। इसे यौमुन नहर कुर्बानी का दिन भी कहा जाता है। इस रोज़ मुसलमान जहाँ पर अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं, नमाज ईद पढ़ते हैं, तो वहाँ साथ ही उसके बाद अपने प्यारे प्यारे जानवर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से कुर्बान करते हैं। इस जज्बा को सलामत रखने के लिए और इसके इजहार के लिए कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना ये जान फ़कत दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अहबाब ज़ीवकार, ये अज़ीमुश्शान अमल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत और उसकी याद को ताज़ा करता है। अल्लाह का हुक्म है, उसकी तामील है, और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करके इसको दवाम अता फरमाया है। अकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनते अशरा सनीना युदाही। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने 10 साल क़याम फरमाया मदीना शरीफ में, और हुजूर ने बिला नागा हर साल कुर्बानी फरमाई। और हज़रत जाबर बयान करते हैं हुजूर की कुर्बानी करने का हाल। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 चितकबरे स्याही सफ़ेदी माइल सींगों वाले 2 खसी मेंढे कुर्बान फरमाए। इस तरह के पहले आपने कुर्बानी की दुआ पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा मिनका व लका अन मुहम्मदिन व उम्मतिही। या अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी ही तौफीक से तेरी रज़ा की खातिर पेश कर रहा हूँ। इसे अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी उम्मत की तरफ से कबूल मंजूर फरमा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा और छुरी चलाकर जानवर को ज़िबा फरमा दिया। अहबाब ग्रामी कद्र, ये कुर्बानी हकीकत में क्या है? बंदे की तरफ से अपने रब की बारगाह में नजराना है, बंदगी है, और ये तामील हुक्म का अमली इजहार है, और अल्लाह की बारगाह में हदिया अबूदियत है। इसलिए ये खूबसूरत भी होना चाहिए और पूरी दिल जमी और खुलूस से भी होना चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कामिल नेकी पाने के लिए ज़रूरी है कि तुम वो चीज़ रब की बारगाह में दो जो तुम्हें बहुत प्यारी हो। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिबरानी शरीफ में है कि जो माल और पैसा कुर्बानी के जानवर पर खर्च होता है, उससे ज़्यादा अच्छा, अफजल और प्यारा पैसा और कोई नहीं। और मुस्नद इमाम अहमद में हुजूर का इरशाद ग्रामी है, अफजल और आला कुर्बानी वो होगी जो बाएतबारे कीमत भी आला हो और खूबसूरत, सेहतमंद और खूब फरबा हो। कुर्बानी के जानवर ये हमारे इल्म में होने चाहिए कि भेड़ है, बकरा, दुम्बा, भैंस, गाय, बैल, ऊंट, इनमें नर और मादा सभी शामिल हैं। भेड़, बकरा, दुम्बा एक आदमी की कुर्बानी के लिए काफ़ी हैं, जबकि भैंस, गाय, बैल, ऊंट ये 7 आदमियों की तरफ से काफ़ी हो जाते हैं। हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ में, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल बकरतु अन सबातिन वल जजूर अन सबातिन, कि गाय बैल
بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ ان کی عمر یوں ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بھینس 2 سال کی اور بکری پوری 1 سال کی ہونا لازم ہے، ورنہ قربانی نہ ہوگی۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ اتنا اچھا صحت مند ہے کہ دیکھنے والا اسے سال کا خیال کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ہاں، وہ جانور جن کی قربانی سے منع فرمایا گیا ہے حضور کے ارشاد گرامی کی روشنی میں، پہلے وہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا ایک کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اور ایسا جانور کہ جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اسی طرح ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو چکا ہو، حضور نے ان کو قربان کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے جانور کو قربان کرنے سے بھی منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کیونکہ یہ بڑے واضح عیب ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ جانور جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، یا دودھ والا جانور ہے تو اس کے تھن کٹے ہوئے یا خشک ہو چکے ہوں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور خنثی جانور جس میں نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی جاتی ہوں، اور جلالہ جانور وہ کہ جو غلاظت کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ احباب گرامی قدر، قربانی ذبح کرنے کا وقت نماز عید پڑھ لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ حضور نے عید کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھیں گے اور اس کے بعد آ کر قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ وہ لوگ جو اس طرح کریں گے انہوں نے تو ہمارے طریقہ سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ قربانی نہ ہوگی، وہ صرف گوشت ہے۔ پھر وہ قربانی کے جانور کہ جن میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ضروری ہے کہ ہر حصہ دار کی نیت رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کافر یا بد مذہب ہو، یا اس کی نیت اور ارادہ قرب الہی کا حصول نہ ہو، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہاں، جو عقیقہ کا حصہ ہے وہ قربانی کے جانور میں شامل ہو سکتا ہے، کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی حصول رضائے ربانی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، یہ مستحب ہے۔ 3 حصے گوشت کے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں ضرور تقسیم کیا جائے۔ قربانی کا جانور، اس کا چمڑا، اس کی جھول اور رسی، گلے کا ہار وغیرہ سب صدقہ کر دینا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مزدوری میں نہیں دی جائے گی۔ چمڑے کو خود اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، لیکن بیچ کر اس کی رقم صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ دور حاضر میں جس طرح کے قربانی کے کھالیں اور چمڑے دیے جاتے ہیں فلاحی تنظیموں کو، دینی درسگاہوں کو، یہ جائز ہے، لیکن دینی درسگاہیں بہت ہی بہتر مصرف ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان افراد کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ جنہیں یہ توفیق ہے وہ حضور کی طرف سے بھی ایک قربانی پیش کریں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، جس طرح مولا علی کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قربانی۔ حضرت انس بن عبداللہ کہتے ہیں، حضرت علی نے جب 2 مینڈے قربان کیے تو میں نے پوچھا، تو حضرت مولا علی نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ علی ایک قربانی میری طرف سے کرتے رہنا،
تو میں وہ قربانی حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو ایسا کرنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔